سب سے زیادہ جس کو قوم پہ دکھ ہوا ہے وہ جب ان کو پتا کہ یہ جنا ہاؤس ویسے کور کمانڈر ہاؤس جنا صاحب نے قائد اعظم نے خریدا 1946 میں، وہ انہوں نے ابھی اس کو اپنی رہائش گاہ نہیں بنایا تھا کہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا اس وقت کی گورنمنٹ نے، پھر یہ ان کے فوج کے پاس ہی رہا ہے۔ لیکن جب حملہ ہوا اس کے بعد سے وہ جنا ہاؤس ہے، پہلے کور کمانڈر ہاؤس، اب کور کمانڈر کے گھر پہ چھاؤنی کے اندر حملہ ہو، جلوس لبرٹی سے چلے، پیدل کی سپیڈ پہ جلوس لبرٹی سے چلے، 2.5 گھنٹے جلوس لیتا جائے، کور کمانڈر کے گھر پہنچے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کدھر ہے آئی جی پولیس، کدھر ہے ڈی آئی جی پولیس، کدھر ہے ایس ایس پی پولیس، پہلے تو کٹہرے میں ان کو کھڑا کرنا چاہیے کہ آپ اتنی بروٹل، اتنی وحشیانہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، ٹیئر گیس پھینکتے ہیں، گولیاں بھی چلائی ہیں آپ نے ربڑ کی، آپ نے یہ جلوس جاتا نہیں روکتے تھے، پھر چھاؤنی میں جب جائیں ایز یو انٹر وہ ناکا لگا ہوا ہے، ناکے پہ ایک چڑیا کو نہیں گزرنے دیتے، ایک فرد جا رہا ہو اس کی تلاشی ہوتی، کاروں کی تلاشی ہوتی، ناکا کدھر گیا؟ وہاں تو پوری ایم پی کی ایک بٹالین کو آ جانا چاہیے تھا، چھاؤنی میں انٹر ہو کے 1.5 میل پھر چل کے وہ کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی مزاحمت نہیں۔ وہ اگر آپ تصویریں دیکھیں اور ویڈیوز دیکھیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے، 100-150 آدمی ہیں، ان کے پاس کوئی آتشی ہتھیار نہیں ہے، کوئی گولی نہیں چلا رہا، کوئی پستول نہیں دکھا رہا، ڈنڈوں سے لیس، وہ 5 گھنٹے اس کو مسمار کرتے رہتے اور ویڈیو چل رہی ہے۔ یہ چھاؤنی میں ہوا، یہ کوئی آزاد کشمیر کی فرنٹ لائن پہاڑیوں پہ نہیں ہوا کہ فوج کو 1 دن لگ جاتا یا 6 دن۔ کور کمانڈر ہاؤس چھاؤنی کے اندر، اس وقت اس کور کمانڈر بھی وہی ہے، اس کی فیملی بھی وہی ہے، اور کوئی فوجی دستہ نہیں گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں آرمی چیف کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے اپنے ان یونٹ سے جو ارد گرد تھے کہ آپ کو ہوش نہیں آیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے، جا کے وہ نہتے نہیں تھے، ڈنڈے تھے، پر ان کے پاس کوئی نہیں تھا آتشی اسلحہ۔ اب آتشی اسلحہ لے کے اور فوج اگر گھیرا ڈالے جنا ہاؤس کا، کور کمانڈر کی ریزیڈنس کا، آپ کا کور کمانڈر وہاں ہے، وہ خطرے میں، اس کی فیملی نکلے ہیں دیوار سے پچھلی سیڑھی لگا کے، تو یہ کس کی کوتاہی ہے؟ کور کمانڈر نے کہا جاتا ہے کہ بڑے ٹیلی فون کیے اپنے کولیگز کو، اپنے ماتحتوں کو، کسی نے جواب ہی نہیں دیا، تو یہ لگتا ہے انٹریپ کیا گیا۔ انٹریپمنٹ کے مسئلہ کیا ہے اس میں قانونی بات؟ اگر آپ کسی کو انٹریپ کرتے ہیں، کسی کو انٹائز کر کے ایک کرائم سین پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو انٹائز کرتے ہیں کہ وہ کچھ کرے، تو پھر ہر شخص جو اس بلوے میں شریک ہے اس کو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر بلوے میں شریک ہو اور انٹریپمنٹ نہ ہو، انسائٹمنٹ نہ ہو، تو پھر اگر میں کھڑا ہوں، میں نے اینٹ نہیں ماری پھینکی، میرے اس نوجوان نے اینٹ پھینکی، میں کھڑا ہوں، اس کی اینٹ پھینکنا جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی ہو، پر اگر ہمیں انٹریپ کیا گیا ہے، یہ بیٹا اینٹ پھینکتا ہے، میں کھڑا ہوں، میرے پہ اینٹ پھینکنے کا نہیں آئے گا۔ تو وہ جس طرح ہے ڈاکٹر یاسمین رشید، راشد، ان کے خلاف کیس نہیں بنتا، یہ بنا رہے ہیں کہ ادھر لے گئے اس کو جیل میں، اس کو تھانے میں، اس کو ویل چیئر پہ لے جا رہے ہیں، اس بیچاری کا تو خلاف تو کیس بنتا ہی نہیں۔ پھر اب ویڈیو چل گئی ہے کہ وہ روک رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر سے وہ روک رہی ہیں بندوں کو، اندر نہیں جاؤ، ادھر نہ جاؤ۔ یہ ان کو دیکھنا پڑے گا اور چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے کوئی یونٹ، ان کے کوئی افسر اس میں شامل تو نہیں تھے، ورنہ ایک فوجی ساتھ رہتا ہو، چھاؤنی کے اندر ہو، اور فوجی نہ آئے پہنچے اپنے کمانڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے پاکستان فوج کے۔ تو یہ چیز دیکھنی بڑی ضروری ہے۔ اور اگر یہ عجیب بات ہے، ایک اور عجیب بات جو چیف آف آرمی اسٹاف کو سوچنی چاہیے، اینڈ وی لیو اٹ ٹو ہز ڈسکریشن، پر سوچیں کہ یہ جا کے صرف عسکری اسٹیبلشمنٹس کو کیوں مسمار کرتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں، اگر ان کا غصہ نکالنا ہے تو وہ پہلے غصہ چیف منسٹر پہ نکالیں گے، پھر وہ غصہ
वजीरों पे निकालेंगे, फिर वो उनके लिए रियासत वो है, वो फौज पे नहीं। मैंने सैकड़ों जुलूस यहाँ से हाईकोर्ट से लीड भी किए हैं और शामिल भी हूँ पंजाब असेंबली तक, चेयरिंग क्रॉस तक। कभी सोचा भी नहीं, ख्याल ही नहीं आया कि हम जा सकते हैं चेयरिंग क्रॉस से आगे, कभी ख्याल भी नहीं आया। चेयरिंग क्रॉस पे तकरीरें की आ गया या गिरफ्तार हो गए वहां से पंजाब असेंबली के सामने। ये किस तरह हुआ कि ये जुलूस या ये लोग गुलबर्ग में सारे टावर्स में अस्करी टावर को ढूंढते हैं, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर को ढूंढते हैं। और भाई रास्ते में दुकानें जलाने वाली और नहीं आई, रास्ते में कोई इमलाक किसी वजीर की, किसी पुलिस अफसर की नहीं आई। अगर गुस्सा था उनको जेन्युइनली तो उनका गुस्सा पहले तो सिविल इंतजामिया के खिलाफ होना चाहिए था। फौज को इतना मुलव्वस कोई करता भी नहीं है। अब वो जाके सिर्फ फौजी तंजीबात को पेशावर में भी जहाज जला दिया। इतनी मजमूम ये सारी कार्रवाई है। लेकिन IG पंजाब में जवाब दे, IG पंजाब ने ये क्यों नहीं रोका? कोई जुलूस कहीं निकले ये फौरन पहुंच जाते दबोचने। 2.5 घंटे वो जुलूस गया, टोला, छोटा टोला, कोई मजाम नहीं, छावनी में एंटर हो गए। फौज कितने मेजर, कितने कर्नल, कितने ब्रिगेडियर है वहाँ। किसी एक नहीं सोचा मेरे कोर कमांडर के साथ मैं यूनिट लेके घेरा डाल, अंदर कोई गोली नहीं चल रही, कोई गोली नहीं चली। तो ये एक मुझे लगता है एंट्रैपमेंट। और अगर हम रोकते तो वहाँ लोग बच जाते हैं, सामने हो जाती है, तो फिर मसला ज्यादा ये मौकफ उनका होगा। मैं पूछता हूँ 4-5 घंटे कोर कमांडर के घर में 100-150 बंदा है। आप फुटेज देखें, और पंजाबी में कहते हैं विरले विरले, वो विरले विरले खरोते हैं, कोई क्राउड नहीं है वहाँ, उनके पास कोई असला नहीं है। उसको तो फौज आके घेर ही लेती, उन सबको उठा लेते। ये मैं मान बात, ये दलील नकवी की बिल्कुल गलत, ये है ही नहीं। आपने एक ट्रैप सेट किया, एक जाल बिछाया, और उस तरफ आप लेके गए। जिसने नारा लगाया होगा ना पहला लिबर्टी में कि चलो चले कोर कमांडर साहब, उसको डिस्कवर करना चाहिए। इस क्राउड को बाकायदा लगता है डिलिबरेटली, और इसमें IG कलीदी किरदार है कि IG ने कोई दस्ता नहीं भेजा, कोई प्लेटून नहीं भेजी, और सिर्फ एनसर्कल कर लेती। 5 घंटे की